یہ اس دور کی بات ہے جب نپولین نے روس پر حملہ کیا تھا۔ اس کے فوجی دستے ایک چھوٹے سے قصبے میں جنگ میں مصروف تھے۔ اتفاق سے نپولین اپنے آدمیوں سے بچھڑ گیا۔ دشمن فوج کے ایک دستے نے نپولین کو پہچان لیا اور شہر کی پرپیچ گلیوں میں اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ نپولین اپنی جان بچانے کے لیے دوڑتا ہوا ایک چھوٹی سی گلی میں واقع کوٹ اور فر بیچنے والے کی دکان میں جا گھسا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ دکان میں داخل ہونے کے بعد جو ہی اس کی نگاہ دکاندار پر پڑی، وہ بے چارگی سے کراہتے ہوئے بولا، مجھے بچا لو اور مجھے کہیں چھپا دو۔ دکاندار بولا، جلدی کرو، اس کونے میں کوٹوں کے ڈھیر کے اندر چھپ جاؤ۔ پھر اس نے نپولین کے اوپر اور بہت سے کوٹ ڈال دیے۔ ابھی دکاندار اس کام سے فارغ ہی ہوا تھا کہ فوجی دستہ دندناتا ہوا اس کی دکان میں آ گھسا اور فوجی چیخنے لگے، کہاں ہے وہ؟ ہم نے اسے اندر آتے ہوئے دیکھا ہے۔ دکاندار کے احتجاج کے باوجود ان فوجیوں نے دکاندار کی دکان الٹ پلٹ کر کے رکھ دی۔ نپولین کی تلاش میں انہوں نے دکان کا چپا چپا چھان مارا۔ وہ اپنی تلواروں کی نوکیں کوٹ کے ڈھیر میں گھساتے رہے لیکن نپولین کو تلاش نہ کر پائے۔ بالآخر انہوں نے اپنی کوشش ترک کر دی اور واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد جب سکون ہو گیا تو نپولین کوٹوں کے ڈھیر سے رینگتا ہوا باہر نکل آیا۔ اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ عین اسی لمحے نپولین کے ذاتی محافظ بھی اسے تلاش کرتے ہوئے آن پہنچے اور دکان میں داخل ہو گئے۔ دکاندار کو جب اندازہ ہو گیا کہ اس نے کس عظیم ہستی کو پناہ دی تھی تو وہ نپولین کی جانب گھوم گیا اور شرمیلے لہجے میں گویا ہوا، میں اتنے عظیم آدمی سے یہ سوال پوچھنے پر معذرت چاہوں گا، لیکن کوٹوں کے اس ڈھیر کے نیچے جب آپ کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ اگلا لمحہ یقینی طور پر آپ کی زندگی کا آخری لمحہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو کیا محسوس ہوا تھا؟ نپولین جو اب پوری آن بان کے ساتھ تن کر کھڑا ہو چکا تھا، دکاندار کے اس سوال پر غصے میں آ گیا اور برہمی سے بولا، تمہیں مجھ سے، بادشاہ نپولین سے یہ سوال کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ پھر وہ اپنے محافظوں سے مخاطب ہوا، محافظوں، اس بدتمیز شخص کو باہر لے جاؤ، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھو اور اسے گولی مار دو، میں بذات خود اس پر فائر کھولنے کا حکم دیتا ہوں۔ محافظوں نے اس بیچارے دکاندار کو دبوچ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ پھر اسے ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ دکاندار کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ اس کے کانوں میں محافظوں کی حرکت کرنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، جو دھیرے دھیرے ایک قطار میں کھڑے ہو کر اپنی رائفلیں تیار کر رہے تھے۔ ساتھ ہی اسے سرد ہوا کے جھونکوں اور کپڑوں کی سرسراہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ ہوا کے تھپیڑے اس کے لباس سے ٹکرا رہے تھے اور اس کے گال یخ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں اور وہ ان پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تب اس کے کانوں میں نپولین کی آواز سنائی دی، جس نے کھنکارتے ہوئے اپنا گلا صاف کیا اور آہستگی سے بولا، ہوشیار، شست باندھ لو۔ اس لمحے میں یہ جانتے ہوئے کہ اس کے تمام احساسات و جذبات اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والے ہیں، دکاندار کے اندر ایسا احساس نمو پذیر ہونے لگا جسے بیان کرنے سے وہ قاصر تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اسے قدموں کی چاپ سنائی دی جو اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب وہ آواز اس کے عین نزدیک آ گئی تو کسی نے ایک جھٹکے میں اس کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھول دی۔ اچانک روشنی سے دکاندار کی آنکھیں کھیرا ہو گئیں۔ تب اس نے نپولین کو دیکھا جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے مقابل کھڑا تھا۔ اس نے نپولین کے لب واہ ہوتے دیکھے۔ وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا، اب تمہیں پتہ چلا؟